شیخ مجیب واقعی غدار تھا؟ دردناک موت کیسے ہوئی؟ ناظرین، جب پاکستان بنا تو ہر نظر اس نو مملکت پر تھی، ہر سو یہی صدائیں بلند ہو رہی تھی کہ بس اب ٹوٹ جائے گا پاکستان، اور پھر ایک دن ایسا بھی ہو گیا۔ دشمنوں کی خواہش پوری ہوئی اور پیارا پاکستان دولخت ہو گیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو پاکستان میں رہ کر توڑنے والا شیخ مجیب الرحمان ایک غدار تھا؟ کیا آپ کو علم ہے کہ اس غدار کو بنگلہ دیش بنانے کی کیا سزا ملی؟ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کو دولخت کرنے والا شیخ مجیب الرحمان کیا واقعی غدار تھا، اور اس نے کس طرح پاکستان کے ٹکڑے کر کے اپنی ہی دردناک موت کو بلوا لیا۔ دوستو، پاکستان میں یہ تاثر عام ہے کہ شیخ مجیب الرحمان غدار تھا، پاکستان کو دولخت کرنے کی سازش میں اس کا کلیدی کردار تھا، تاہم کچھ لوگ اس مقبول خیال سے متفق نہیں ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ مجیب الرحمان نے ریفرنڈم میں جنرل ایوب خان کے خلاف محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، جس سے اس کی پاکستان سے وفاداری ثابت ہوتی ہے۔ یہ دلیل یہ ثابت کرنے کے لیے بھی پیش کی جاتی ہے کہ وہ شروع سے علیحدگی پسند نہیں تھا، حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے علیحدگی پسندی اختیار کی۔ 1970 کے عام انتخابات میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کی سیاسی جماعت عوامی لیگ کو واضح اکثریت حاصل ہوئی۔ صدر یحییٰ خان نے ملک کے دونوں بازوؤں کے سیاست دانوں کو مذاکرات کے ذریعے کسی متفقہ حل پر پہنچنے کے لیے آمادہ کر لیا، مگر حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے گئے۔ صدر یحییٰ خان نے 3 مارچ 1971 کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا، مگر اس سے پہلے کہ یہ اجلاس منعقد ہوتا، 1 مارچ 1971 کو صدر یحییٰ خان نے اس اجلاس کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر یحییٰ خان کے اس اعلان کا مشرقی پاکستان میں شدید رد عمل ہوا، اور وہاں کے عوام یہ نعرہ لگاتے ہوئے گلیوں میں نکل آئے کہ ہم آزاد بنگال چاہتے ہیں۔ حکام بالا سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے نئی تاریخ کے لیے جنرل یحییٰ خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر یہ رابطہ ممکن نہیں ہو سکا۔ مشرقی پاکستان میں لاقانونیت زور پکڑنے لگی۔ مجیب الرحمان نے عدم تشدد اور عدم تعاون کی تحریک پر عمل درآمد کے لیے ہدایتیں جاری کرنا شروع کر دیں۔ یہ گویا سول نافرمانی کا اعلان تھا، جسے بھارت کے آشیرواد سے بھی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ ناظرین، ادھر مغربی پاکستان میں 14 مارچ 1971 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملک کے دونوں بازوؤں میں اقتدار اکثریت پارٹیوں کو منتقل کر دیا جائے، اور 6 نکات کے پس منظر ملک کے دونوں حصوں کو اکثریتی پارٹیوں کو سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ بھٹو کے اس بیان کو عوامی لیگ نے ملک کو تقسیم کرنے کی سازش قرار دیا۔ اگلے روز صدر یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات کے لیے ڈھاکہ پہنچے۔ یہ مذاکرات 24 مارچ تک جاری رہے۔ 25 مارچ کی شام کو یحییٰ خان خفیہ طور پر ڈھاکہ سے اسلام آباد واپس لوٹ آئے۔ انہی مذاکرات کے دوران 23 مارچ 1971 کو عوامی لیگ نے یوم پاکستان کی بجائے یوم مزاحمت منایا۔ اس دن عمارتوں پر بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا گیا، اور شیخ مجیب الرحمان نے ہتھیار بند دستوں کو سلامی کی۔ شیخ مجیب الرحمان کی گرفتاری۔ اس صریحاً بغاوت سے نمٹنے کے لیے جنرل یحییٰ خان نے فوجی ایکشن کا منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کو آپریشن سرچ لائٹ کا نام دیا گیا۔ آپریشن کا آغاز 26 مارچ 2071 کو رات 1 بجے ہوا۔ شیخ مجیب الرحمان گرفتار کر لیے گئے، لیکن ان کے تمام ساتھی بھارت فرار ہو گئے۔ مجیب الرحمان کی گرفتاری کے بعد ان کا ایک پہلے سے ریکارڈ شدہ بیان وائرلیس کے ذریعے ملک بھر میں نشر ہوا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری پیغام ہو۔ آج یہ بنگلہ دیش ایک آزاد ملک ہے۔ میں بنگلہ دیش کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اور جس کسی کے بھی ساتھ ہوں، قابض فوج کی خلاف آخری سانس تک مزاحمت کریں۔ آپ کی جدوجہد اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک قابض پاکستانی فوج کا آخری سپاہی بنگلہ دیش سے بھگا نہیں دیا جاتا۔ آخری فتح ہماری ہی ہوگی۔ عوامی لیگ کی عسکری تنظیم مکتی باہنی
جس کے سربراہ کرنل عثمانی تھے، بھارتی اسلحہ کی طاقت اور تربیت کے زور پر پاکستانی فوج سے بھرپور مقابلہ کیا۔ ڈھاکہ کو ایک رات میں پرسکون ہو گیا، لیکن مشرقی پاکستان کے دوسرے شہر چٹاگونگ، راجشاہی اور پنہ میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر 10 اپریل کو ڈھاکہ میں قائم انقلابی حکومت تشکیل دیے جانے کا اعلان ہوا اور 17 اپریل کو اس انقلابی حکومت میں شامل افراد نے اپنے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ مجیب الرحمان کو صدر، نذر الاسلام کا قائم مقام صدر اور تاج الدین احمد کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ اس دورانیے میں مجیب الرحمان مغربی پاکستان میں فیصل آباد، لال پور اور میاں والی کے جیلوں میں قید تھے، جہاں ان پر خفیہ طور پر مقدمہ چلایا گیا۔ اس مقدمے میں مجیب الرحمان کو سزائے موت سنائی گئی۔ دوستو، 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش اب آزاد ملک بن چکا تھا۔ روس اور بھارت سمیت متعدد ممالک اس مخالفت عالمی تنظیموں نے مجیب الرحمان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ 8 جنوری 1972 کو ایک خصوصی طیارے کے ذریعے شیخ مجیب الرحمان کو لندن پہنچایا گیا اور لندن پہنچ کر شیخ مجیب الرحمان نے اپنے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ بنگلہ دیش ایک آزاد اور دنیا کی دوسری بڑی مسلم مملکت ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور جب وہ ڈھاکہ پہنچے تو عوام کے ایک عظیم الشان اجتماع سے خطاب میں انہوں نے پاکستان سے تمام تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور 12 جنوری 1972 کو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے عہدے پر حلف اٹھا لیا۔ مارچ 1974 میں اثر نو عام انتخابات ہوئے، جس میں عوامی لیگ نے 300 نشستوں میں سے 293 پر کامیابی حاصل کی۔ 1947 میں پاکستان میں بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا اور اس پر بنگلہ دیش اقوام متحدہ کا رکن بھی بن گیا۔ 1975 میں بنگلہ دیش میں صدارتی انتخابات ہوئے اور مجیب الرحمان ملک کے صدر بن گئے۔ شیخ مجیب الرحمان کا انجام۔ دوستو، رفتہ رفتہ شیخ مجیب الرحمان کے قریبی اعضاء حکومت میں طاقت بڑھنے لگی۔ یہ اعضاء کچھ مرکزی وزارتوں پر بھی فائز کیے گئے تھے۔ عوام کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے آزادی اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ ان کے ثمرات ان تک نہ پہنچ سکیں۔ ایسے میں 15 اگست 1975 کی صبح بنگلہ دیش کے مسلح افواج کے کچھ افسران الصبح صدر شیخ مجیب الرحمان کی قیادت گاہ میں دھاوا بول دیا۔ وہ شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے تاکہ بنگلہ دیش میں جو حکومت اور طرز حکومت کو تبدیلی کے حوالے سے کچھ اہم اعلانات کر سکیں، مگر شیخ مجیب الرحمان کی مزاحمت کی وجہ سے انہیں گولی چلانی پڑی اور نتیجے میں شیخ مجیب الرحمان قتل ہو گئے۔ بعد ازاں ان افسران نے شیخ مجیب الرحمان کے اہل خانہ کو بھی ایک کمرے میں جمع کروایا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان صرف ایک بیٹی حسینہ واجد زندہ رہیں، جو اس خونی انقلاب کے وقت بنگلہ دیش میں موجود نہیں تھیں۔ اس قتل و غارت کے بعد انقلابیوں نے ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کیا اور مشتاق احمد کو ملک کا نیا صدر مقرر کر دیا۔ انقلابیوں نے ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کا اعلان بھی کیا اور کہا یہ گیا کہ ملک کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش ہوگا۔